بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب ماہر عملیات اور بہت ہی تجربہ رکھنے والے، جن کا ماشاءاللہ روحانی عملیات کا تقریباً 30 سے 35 سال کا تجربہ ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہی کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو لوگ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یا کمنٹس میں ہم سے سوال کرتے ہیں، تو وہ ہم سوال اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ تو اگر آپ کو بھی، ہمارے دیکھنے والوں کو کسی کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو علامہ صاحب کا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ویڈیو میں مینشن کیا جاتا ہے، تو آپ واٹس ایپ پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب جان سکتے ہیں، اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے علامہ صاحب سے آج کے سوالات کے جوابات جانتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی عثمان صاحب کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ علامہ صاحب، آپ بتائیے گا کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے، دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ علامہ صاحب، آج پھر ایک نیا موضوع ہے جو ہمارے ناظرین نے بہت ہی کچھ تو سوالات ہمارے لیے مجھے تو مشکل لگ رہے تھے کہ خبری موکل کے بارے میں جو تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم پہلے بھی 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، تو پھر سے کچھ ناظرین نے جو واٹس ایپ کے ذریعے، کچھ ناظرین نے میسنجر کے ذریعے جو سوالات کیے، تو ان کا مجموعہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو وہ سوال ہے علامہ صاحب کہ پہلا سوال ہے کہ خبری موکل کو قابو کرنے کے بعد کس طرح کام لیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائی عثمان صاحب، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں جی، اور کمنٹس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کے سوالات اکٹھے کر کے پھر ان کو جوابات دینے کے لیے آپ ہمارے خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں بھی آپ اتنی محنت مشقت کر کے خدمت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور جو پچھلی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے خبر موکل کے متعلق، اس ویڈیو کے اوپر لوگوں نے ہم کو ماشاءاللہ بہت زیادہ سراہا ہے، اور لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی طاقتور ویڈیو ہمیں پہلے کبھی نہیں ملی، اور اس ویڈیو کے ذریعے کم از کم 200 سے اوپر لوگ جو ہیں نا میرے اس وقت شاگرد بن چکے ہیں۔ 200 سے اوپر لوگ وہ اس وقت اس عمل کو کر رہے ہیں اور اس کی روحانیت حاصل کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو کہتا چلوں آپ کی وسادت سے بھائی عثمان صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف لوگوں کو جھانسا دیا گیا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالا گیا ہے کہ خبری موکل کے ذریعے میں شاید میں کامیابیاں سمیٹ سکوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خبری موکل، کیونکہ پہلے خبری موکل اسے کہتے ہیں جو خبری موکل کو تابع کرتے ہیں، کرنے کے بعد وہ اس کو غلط طریقے سے تابع کیا جاتا ہے، غلیظ طریقے سے، گندگی سے اس کو تابع کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ شیطانی قوت ہوتی ہے، وہ بالکل گندا خبر دینے والا موکل ہوتا ہے، شیطانی طاقت ہوتی ہے، جو کالے جادو کے ذریعے سے لوگ اس کے اوپر مہارت حاصل کرتی ہیں۔ جبکہ ایسا نہ ہو، ایسا اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن ہم نے جو خبری موکل کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں یا بتا رہی ہیں یا لوگوں کو عمل دے رہی ہیں، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ طاقت بھی حاصل کریں گے، روحانیت بھی حاصل کریں گے، اور جو موکل ہوگا جس کو آپ تابع کر رہے ہوں گے، اس موکل کوئی عام نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، بلکہ شیطانی قوت اور طاقت نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نہ دنیا برباد ہوگی نہ آخرت برباد ہوگی۔ اگر آپ کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، آپ کا مقصد اس طاقت کو حاصل کرنا ہے، آپ کا مقصد روحانیت کے اندر قدم رکھنا ہے، آپ کا مقصد روحانیت کے بعد
بادشاہ بننا ہے تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو مبارک ہو میری طرف سے، آپ انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی سمیٹیں گے۔ ہاں اس وقت تک وہ تابع آپ کے ضرور رہے گا جب تک آپ اس سے کام لیتے رہیں گے جائز۔ جب ناجائز کام لینے کا ارادہ رکھیں گے پھر وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے، آپ سے الگ ہو جائے گا۔ جی تو علامہ صاحب آگے ناظرین کا دوسرا سوال ہے کہ خبری موکل کون کون سے کام کر سکتا ہے؟ جی خبری موکل، یہ بات میری یاد رکھیں، ہم بچپن میں کے اندر نہ پڑھتے تھے مدرسے کے اندر، جس مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے میں تقریباً چوتھے سال کے اندر تھا، درس نظامی کر رہا تھا، میری کلاس کا ایک بچہ تھا، استادوں نے کوئی بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں تو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں، آج فلاں 2 لڑکوں کی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے گھاس کا بندوبست کریں فلاں فلاں۔ تو اس وقت قسمت سے اس لڑکے کے ساتھ نا میری ڈیوٹی تھی۔ اب استادوں نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنا گھاس وغیرہ لے کے آؤ، چارہ وغیرہ کاٹ کے لے آؤ بھینسوں کے لیے۔ جب ہم گئے تو وہ میرے ساتھ کہنے لگا، ہمارا بھی بچپنا تھا، اتنی طاقت ہمارے پاس بھی نہیں تھی، لیکن وہ کہنے لگا، اس کا نام تھا یاسر علی، وہ کہنے لگا محمد اشفاق قاری صاحب آپ ایسا کریں کہ تھوڑا تھوڑا چارہ کاٹتے رہیں گے، ٹائم لگ جائے گا، ایسا کرتے ہیں زیادہ کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، میں پھر بیٹھ جاتا ہوں، آپ کاٹ لیں۔ اب اس نے کیا کیا بھائی عثمان صاحب، اس نے نا ایسے ہاتھ کیا، ہاتھوں کو ایسے پھیلایا، وہ جتنا بھی چارہ تھا سارے کا سارا کٹ گیا، اس نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا، اور میں بھی حیرت کے اندر گم ہو گیا، یار یہ انسان ہے یا کیا چیز ہے؟ لیکن ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ چیز نہیں آئی، ہم چلے گئے۔ جس وقت استادوں نے آ کر نا ہم نے اس کو پھر کترنے کے بعد جب ہم نے اس کو رکھا تو استادوں نے چکر لگایا، جب استادوں نے چکر لگایا تو وہ کہنے لگے اتنا چارہ کیسے تم لائے؟ اتنا چارہ یہ تو ہفتے کا بھی زیادہ ہے، تمہیں تو میں نے 1 دن کے لیے بھیجا تھا، تم اتنا زیادہ لے کے آئے ہو۔ میں نے کہا استاد جی مجھے نہیں پتا، جی جو یاسر علی ہے نا اس نے ایسے کیا اور اٹھا کر لے آیا۔ اور اب استاد وہاں سے کہنے لگے، کیونکہ استاد روحانیت جاننے والے تھے، عالم دین تھے، فرمانے لگے یاسر علی میں پہلے بھی آپ کو الگ کر کے 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی حد کے اندر رہیں، آپ اپنی حد سے گزر رہی ہیں، میں آپ کی چھٹی کرا دوں گا، آپ کو اس مدرسے سے نکال دوں گا۔ دراصل وہ جنات تھا، وہ ہمارے کٹھے پڑھا کرتا تھا، کھاتے پیتے کٹھے تھے، جب ہم کھانے کی باری آتی ہم 1 لقمہ لیتے، وہ کئی روٹیاں اٹھا کر کھا جاتا، لیکن ہماری عقل تھوڑی چھوٹی تھی، بچپنا تھا، نہ سمجھ پائے۔ آخر استادوں نے اتنا ایک اس کو ڈانٹا، استادوں کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا نہیں استاد جی مجھے معاف کر دیں۔ استادوں کہنے لگا نہیں اب معافی نہیں ہوگی، کہ تجھے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ معافی دی ہے۔ تو آخر کار جنات جو ہیں ان کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے۔ آپ کا سوال کیا ہے کہ خبر موکل سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں؟ آپ جو مرضی اس سے کام لیں وہ آپ کا کام کرے گا، لیکن میں بات بتاتا ہوں جو ہم وظائف دیتے ہیں موکلات کو تابع کرنے کے لیے، تو اس کے وظائف کے اندر طاقت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ جائز کام کروا سکتے ہیں۔ طاقت تو اس کے تو اندازہ نہیں، وہ آپ جس گھر کے اندر رہ رہی ہیں اس کا وزن کتنا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، وہ چاہے تو جنات آپ کے گھر کو بھی اٹھا سکتا ہے، اتنی طاقت ہوتے اس سے آپ جائز کام کروا سکتے ہیں، یقیناً آپ کا کام کرے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو علامہ صاحب اسی کے ساتھ آگے ناظرین کا سوال ہے کہ خبری موکل کام کرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ جی خبری موکل جو ہوتی ہیں نا وہ کہیں نہیں جاتے، آپ کے ارد گرد رہتی ہیں، جو آپ کے تابع ہوتے ہیں، جو آپ نے عملیات کے ذریعے سے ان کو تابع کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے 24 گھنٹے ارد گرد رہیں گے، آپ کے مددگار ثابت رہیں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کی مدد کرتے رہیں گے، آپ کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت تک بھائی عثمان صاحب جب تک آپ ان کے جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہیں گے، وہ آپ کی خدمت میں رات دن لگے رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے ارد گرد ہی رہیں گے۔ اگر آپ نیک ہیں، اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے ان کو تابع کیا تھا، وہ مسلمان ہے، جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کریں گے، جس طرح آپ صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی کریں گے، جس طرح آپ رزق حلال کھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کے رزق حلال میں سے کھائیں پئیں گے، لیکن 24 گھنٹے آپ کی خدمت آپ کے ارد گرد رہیں گے۔ جی تو علامہ صاحب آگے ہمارے ناظرین کا سوال ہے کہ خبری موکل کام کرنے کا کیا معاوضہ لیتا ہے؟ جی یہ بہت آپ نے سوال بالکل محبت سے کیا ہے، یقیناً ناظرین کی خواہش ہے، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے رہتی ہیں۔ معاوضہ اس کا یہ ہے کہ اس نے جو آپ کے ساتھ معاہدہ تحریر کیا تھا کہ میں اتنے کام آپ کے یہ کام فلاں فلاں کام جائز کام کروں گا،
آپ اسی معاہدے کے تحت رہ کے اس سے جو کام کروائیں گے وہ آپ کا کام کرے گا۔ اگر اس معاہدے سے ہٹ کے اگر آپ اس کو مثال کے طور پر حدود کو آپ کراس کریں گے، حدود کی پاسداری نہیں کریں گے، تو یقیناً وہ آپ کا کام نہیں کرے گا۔ حدود میں رہ کر ضرور آپ کا کام کرے گا۔ جی، تو آگے سوال ہے ہمارے ناظرین کا کہ خبری موکل کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، جب آپ اس کو دور کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے وعدے کی خلاف ورزی کریں تو آٹومیٹک دور ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی نقصان نہیں دے گا ان کو؟ جی بالکل نقصان نہیں دے گا اگر مسلمان ہے۔ اگر غیر طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے اس کو اپنایا گیا تھا، پھر آپ اس کی حدود کی پاسداری نہیں کر پائیں گے تو یقیناً آپ کو نقصان دے گا۔ جی صحیح۔ تو علامہ صاحب آگے سوال ہے ہمارے ناظرین کا کہ خبری موکل اگر چلا جائے تو کیا اسے دوبارہ قابو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی نے قابو کیا تھا خبری موکل کو، وہ اس کی کسی وجہ سے یعنی ناراض ہو کر وہ چلا گیا، اس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری نہ کی، خبری موکل چلا گیا، تو کیا وہ دوبارہ اس کو تابع کر سکتا ہے؟ جی بالکل دوبارہ بھی تابع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سخت شرائط کے ساتھ اور زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، جو وظیفہ اس نے پہلے کیا تھا کسی عامل سے لے کر، عامل اور باعمل سے لے کر اس نے وظیفہ کر کے چلا کر کے اس کو حاصل کیا تھا، لیکن اب اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پہلے اگر اس نے چلا کیا تھا مثال کے طور پر 21 دن کا، اب یقیناً اس کو چلا کرنا پڑے گا کم از کم 100 دن کا، 101 دن کا، پھر دوبارہ وہی آ سکتا ہے، ورنہ اور بھی موکلات بڑے ہیں، اگر وہ نہیں تو اور آ جائے گا، لیکن وہ چلے کے اندر تو کامیابی سمیٹ پائے گا۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ وہی موکلات جو موکل پہلے میرے تابع تھا اب وہ دوبارہ لوٹ آئے، تو اس کے لیے اس کو 4 گنا زیادہ محنت اور مشقت کرنے پڑے گی اور سخت شرائط کے ساتھ اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک۔ تو علامہ صاحب آگے آخری سوال ہے، خبری موکل کو دوبارہ قابو کرنے کا طریقہ کار جو عمل ہے وہ بتائیے۔ جی بالکل آسان عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کے ساتھ ہیں، آپ صرف اور صرف آپ 30 دنوں کے لیے یہ چلا کریں۔ کس طرح کریں چلا؟ ایک جگہ کا انتخاب کریں، مثال کے طور پر کمرے میں بیٹھے ہیں تو اس کمرے کو صاف ستھرا کریں، پاک کریں، پاک کرنے کے بعد اسی کمرے کے اندر آپ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے، لیکن سب سے بیسٹ جو ٹائم ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے۔ کوشش کریں کہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں آوازیں مار رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے بخشش کا طلبگار آئے میں اس کی بخشش، کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے بیمار میں اس کو شفا کے اندر تبدیل کر دوں۔ اس وقت کا انتخاب کرے، جو انتخاب جس وقت کا اس نے کیا ہے، لیکن 30 دنوں کے لیے یہ چلا کرے گا تو اس وقت کی پابندی کرے گا، اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ روزانہ کپڑوں کا پاک ہونا پہلی شرط، جسم کا پاک ہونا دوسری شرط، اور ساتھ کپڑوں کے اوپر اپنا خوشبو لگانا تیسری شرط، اس کمرے کے اندر خوشبو لگانا چوتھی شرط، رزق حلال کھانا 5ویں شرط، صوم و صلات کی پابندی کرنا 6ٹھی شرط۔ اسی طرح آپ نے جو بیٹھنا ہے تو اپنا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب، خانہ کعبے کی جانب کر کے بیٹھنا ہے، یہ 7ویں شرط۔ اس دوران آپ نے باوضو، اگر آپ کو عمل کے دوران وضو ٹوٹ جائے، جو وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں، ایسی بادی چیزیں نہ استعمال کریں جس سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، گیس خارج ہو سکتی ہے، جس سے عملیات اور روحانیت اور اس چلے کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو، تو ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ سگریٹ پیتے ہیں تو 30 دنوں کے لیے سگریٹ کو ترک کر دیں، پان کھاتی ہیں، نسوار رکھتے ہیں، ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو پھر 30 دنوں کے اندر آپ کو خبری موکل کی یقینی حاضری بھی ہو جائے گی اور آپ کے تابع بھی ہو جائے گا۔ اور لفظ کیا ہے آپ نے پڑھنا ہے؟ 41 تسبیحاں روزانہ، بالکل آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطان، لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطان۔
آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اتنی مقدار کے اندر یہ تسبیحاں پڑھیں خاموشی کے ساتھ، وہاں شور شرابہ نہ ہو، گھر میں بیٹھ کے کریں، جہاں جگہ کا انتخاب کیا ان شرائط کے ساتھ اسی جگہ کے اوپر بیٹھنا ہے، جس ٹائم کے اوپر آپ نے اسٹارٹ کیا اسی ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ 30 دنوں کا چلا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 30 دنوں کے اندر خبر موکل آپ کے تابع ہو جائے گا، اور تابع ہو کر آپ کا کام کرے گا، اور آپ کے تابع ہو کر جو آپ اس کی ڈیوٹی لگائیں گے اس ڈیوٹی کا وہ پابند بھی ہوگا، اور آپ کو کام کرنے میں ہر وقت مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ آپ کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب نے ماہر عملیات، ماہر روحانی عملیات، جن کا ماشاءاللہ 30-35 سال کا تجربہ ہے، بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک خبری موکل جو پہلے کسی نے تابع کیا اور وہ چلا گیا، دوبارہ اس کو تابع کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور جو وہ کام کر سکتا ہے اور جو وہ معاوضہ لیتے ہیں وہ بھی بڑے احسن طریقے اور جو سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی خیریت رکھے۔ تو پھر ایک نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔